آپ سب کی آمد پہ بہت مشکور ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد سب سے پہلے یہ ایک گواہ کا بیان آج قلم بند ہوا ہے محمد لطیف عدت کے کیس میں، اور یہ اپنے آپ کو مبینہ طور پہ خاور مانیکا کا ملازم کہلا رہا ہے، اور جو اس کا بیان قلم بند ہوا ہے آج بطور استغاثہ کے گواہ CW4 کی حیثیت سے، اس بیان نے جو ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور ہم اس سوچ پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عدت کیس کے نام پہ جو توہین، جو قذف کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور جو خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی ایک کمپین جاری ہے، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ بن چکی ہیں، ایک سوال کو جنم دے رہی ہیں کہ کیا ہم اتنے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں اور اتنے جو ہیں گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ملک کی مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو گھر کے نوکروں کو گواہ بنا کے 6 سال بعد آپ ایسے الزامات مرتب کر رہے ہیں جن الزامات کو پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے ان الزامات کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مقدمے سے پہلے ایک اور مشکوک شخص کو لایا گیا جس کا نام حنیف تھا، اور اس نے انہی گواہان کے بیانات کے بلبوتے پہ، جو مولوی صاحب ہیں اور جو اون چودھری، اور ان کے بیانات پہ انہوں نے ایک کیس دائر کیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ جو عدت کا پیریڈ ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا اور خان صاحب اور بشرا بی بی کا نکاح ہو گیا۔ اس کیس کی جو نمائش اور تشہیر کی گئی، تھوڑا سا پلیز ذرا خاموش رہیے گا، اپنے موبائل ذرا بند کیجیے گا، جو تشہیر کی گئی میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا جو ہیں، اس میں پریوی بنا ہوا ہے خان صاحب کی کردار کشی میں۔ انہوں نے جب وہ کیس چلا، اس کیس کو چلانے کے لیے جب پہلے جج صاحب تھے نصر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ خارج ہونے کے بعد جو ہے نصر من اللہ صاحب سے وہ مقدمہ لے لیا گیا، اور قدرت اللہ صاحب کو جو ہے یہ مقدمہ تفویض کیا گیا۔ آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مقدمہ از خود یونیلیٹرلی ٹرانسفر کر دیا، نئے جج کو لگا دیا۔ وہ اس مقدمے میں کرمنل ریویژن ہوتی ہے، اور کرمنل ریویژن اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ کرمنل ریویژن جو فوجداری وکلاء ہیں وہ پڑھ لیں کہ کرمنل ریویژن تب تک سنی نہیں جا سکتی ہیں جب تک مخالف فریق کو آپ نوٹس نہ کر دیں۔ حیرت کی بات تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو سینئر جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، انہوں نے وہ کرمنل ریویژن ڈیسائیڈ کی، یک طرفہ طور پہ نصر من اللہ صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، کیس واپس بھیجا، لیکن اس دفعہ جب بھیجا تو وہ وہاں پہ نئے جج صاحب براجمان ہو گئے، قدرت اللہ صاحب۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں ہائی کورٹ چلا گیا کہ جی یہ کس طرح کی کرمنل ریویژن تھی، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا، اور جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی قانون کے اوپر اپنا قانون بنا رہے ہیں۔ ہمارا مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے کہ اس دوران جو ہے خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے کرپشن کے چارجز پہ۔ خاور مانیکا کے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ کرپشن سے مبرہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ تمام لوگ مبرہ ہو گئے جو PTI کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا میڈیا پہ آئے اور خان کے خلاف بیانات دیے۔ یہ حضرت بھی جو ہیں کرپشن کے چارجز سے مبرہ ہو جاتا ہے، ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے۔ البتہ
اس کو ایک بیان رٹایا جاتا ہے، اور اس بیان کی بنیاد پہ ایک صحافی ہیں جاوید خانزادہ صاحب، جاوید خانزادہ، شاہ زیب خانزادہ صاحب. تو شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہے طوطی کی طرح بیان دلوا دیا جاتا ہے، میڈیا پہ نشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے. میاں نواز شریف کا بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ ریاست مدینہ کے علمبرداروں کا اصلی چہرہ یہ ہیں. اب جب پہلا کیس تھا وہ کدھر گیا، کسی نے پوچھا؟ اور یہی وکیل صاحب جو آج خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، وہی اس حنیف کے وکیل تھے، میرے دوست ہیں راجہ رضوان آباد صاحب. تو مطلب یہ ہے کہ پارٹی وہی ہے، صرف چہرے تبدیل کیے گئے. اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کیس نہیں چل سکتا ہے، اس کے میرٹ پورے نہیں ہیں اور ثابت کرنا ناممکن ہے، تو اچانک ایک روز بغیر ہمیں کسی نوٹس کے، مقدمہ اس دن مقرر بھی نہیں ہے، اور وہ قدرت اللہ صاحب کے پاس درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مقدمہ واپس لے کے نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی جائے. یہ دیوانی مقدموں میں ہوتا ہے، فوجداری مقدموں میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے. تو جج صاحب جو ہیں تیار بیٹھے